ہیر رانجھا ایک مشہور پنجابی لوک کہانی ہے، جس طرح سسی پنو، سونی مہیوال، سیتی مراد وغیرہ متعدد مصنفین اور شعراء نے مختلف اوقات میں ان کے بارے میں کہانیاں لکھیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور وارث شاہ کی لکھی ہوئی ہیر وارث شاہ کہلائی، جو 1776 میں پنجاب میں لکھی گئی۔ ہیر کا اصل نام عزت بی بی تھا، جھنگ کی رہنے والی تھی، سیال قبیلے سے اس کا تعلق تھا اور ایک جٹ لڑکی تھی۔ اسی طرح رانجھا، اس کا اصل نام میاں مراد بخش تھا، قوم رانجھا تھی اور قبیلہ ان کا بھی جٹ تھا۔ اور ان کا جو اصل دور پتہ چلتا ہے، جو ہیر کے مزار پہ بھی یہاں لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، تاریخ وفات 876 ہجری۔ اگر اس کو عیسوی میں کنورٹ کریں تو کوئی 1470 کے بعد کا عرصہ یہ بنتا ہے، اور اس وقت ہندوستان پر لودھی خاندان کی حکومت تھی۔ لودھی خاندان کی حکومت 1451 سے 1526 کے درمیان قائم رہی ہندوستان میں۔ بہلول لودھی نے حکومت قائم کی، پھر سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی لے کر چلے۔ ہیر کا مزار شہر کے وسط میں واقع ہے، جھنگ شہر میں، اور اس مزار کے ساتھ اور اس کے قریب مائی ہیر کرکٹ اسٹیڈیم بھی ہے، سپورٹس کمپلیکس بھی ہے، اور یہ مزار جو ہے یہاں پر ہر سال ہزاروں یا لاکھوں لوگ اس مزار کو دیکھنے آتے ہیں۔ ہیر رانجھا سے متعلق بہت ساری کہانیاں، قصے مشہور ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے مشہور وارث شاہ کی لکھی ہوئی ہیر کہلائی، لیکن یہ ہیر بھی تقریباً ہیر رانجھا کے جب دور تھا جو کہ 1470 کے قریب تھا، تو اس کے بھی تقریباً 300 سال بعد لکھی گئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیر کے مزار پر بہت سارے لوگ، بہت سارے ان کے ماننے والے عقیدت مند ہر سال یہاں پر آتے ہیں اور اپنے پیار کا اظہار دیواروں پر اپنا نام لکھ کر جاتے ہیں۔ یہاں پر کچھ عرصے کے بعد یہاں کی انتظامیہ بیرونی دیواروں پر کچھ رنگ و روغن بھی کرواتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ پیار کرنے والے یہاں پر آتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار دیواروں پر ناموں کے ساتھ لکھ کر وہ ضرور کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ہیر رانجھا کے مزار کی سیر بھی کروا رہے ہیں اور اس کے اندرونی مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ اس وقت میں مائی ہیر کے مزار کے اندر کھڑا ہوں۔ یہ جھنگ شہر کے اندر مائی ہیر کے قبرستان کے اندر اس کا مزار ہے، اور جو یہ عمارت نظر آ رہی ہے مائی ہیر کا مزار ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر قبر تو ایک ہی ہے، لیکن ہیر اور رانجھا دونوں ہی ایک ہی قبر کے اندر ان کی تدفین ہوئی۔ تو آج ہم نے یہ مزار دیکھا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں بتاتے چلے جائیں گے۔ یہ شہر کے وسط میں مزار ہے اور یہاں پر بہت ساری دکانیں ہیں، یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، دھاگے بھی باندھتے ہیں، چوڑیاں بھی چڑھاتے ہیں۔ بہت سارے پیار کرنے والے لوگ بھی یہاں آتے ہیں، پیار کے حوالے سے منتیں بھی مانگتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ سٹیپس ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اب ہم جیسے ہی اندر آ جائیں تو آپ میرے پیچھے مائی ہیر کا مزار دیکھ لیں، جس پر لال رنگ کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں۔ تو اس مزار کی بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس مزار کے سینٹر سے یہ سارا اوپن ہے، اوپر آسمان اور بادل نظر آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہاں پر بارش ہو تو بارش کا پانی اوپر کھلی چھت ہے ایک سرکل کی شکل میں، وہاں بارش کا پانی اس مزار کے اندر نہیں آتا۔ تو یہ جی آج کے حوالے سے آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مائی ہیر، جن کا اصل نام عزت بی بی، تعلق سیال قبیلے سے جو کہ ضلع جھنگ میں ہے۔ عزت بی بی ایک انتہائی خوبصورت خاتون تھیں، اور رانجھا، جس کا اصل نام میاں مراد بخش، اور اس کا تعلق دریائے چناب کے کنارے آباد ایک گاؤں تخت ہزارہ سے تھا، جو کہ ضلع سرگودا میں ہے اور کوٹ مومن کے نزدیک ہے۔ رانجھا اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور اپنے باپ کا بہت ہی لاڈلا اور چہتا تھا، اور رانجھا ونجلی بڑا خوبصورت انداز میں بجایا کرتا تھا،
اپنے والد کا چہیتا اور لاڈلا ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی میں بہت ہی کم دکھ دیکھے اور کام کاج کی طرف بالکل بھی راغب نہیں تھا۔ تو رانجھے کے باپ کا انتقال جب ہوا تو اس کے انتقال کے بعد رانجھے کی زندگی کا ایک برا دور بھی شروع ہو گیا۔ پہلے رانجھے کے اپنے بھائیوں کے ساتھ زمین جائیداد پر جھگڑے ہوئے، پھر کھانا پینا الگ ہوا، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، تو آخر کار رانجھے نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا اور پھرتے پھراتے وہ ہیر کے گاؤں یعنی کہ جھنگ آن پہنچا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رانجھا ہیر کو اپنا دل دے بیٹھا۔ تو ہیر نے بھی اس کو اپنے باپ سے منت سماجت کر کے اپنے مویشیوں کو، جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا۔ تو رفتہ رفتہ ہیر اور رانجھا کی ملاقاتیں بھی ہونے لگیں اور کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ تحقیق دانوں کے نزدیک یہ سلسلہ کو 13 سے 15 سال چلتا رہا۔ آخر ایک دن اس کہانی کا ایک بڑا اہم کردار، جس کو ہم قیدوں کے نام سے جانتے ہیں، اس نے ان کو پکڑ لیا، اور ہیر کے ماں باپ نے یعنی کہ چوچک اور مالکی نے زبردستی ہیر کی شادی سیدوں سے، جس کی قوم کھیڑا تھی اور رنگ پور کا رہنے والا تھا، اس سے ان کی شادی کر دی۔ ہیر نے اس شادی کو قبول نہیں کیا۔ محبت میں اس ناکامی کے بعد رانجھا جو ہے وہ جوگی بن گیا اور جگہ جگہ در بدر، گاؤں گاؤں، نگر نگر پھرتا رہا۔ آخر کار کچھ عرصے بعد وہ ہیر کے گاؤں آن پہنچا اور رانجھا اور ہیر بھاگ کر اپنے گاؤں واپس آ گئے، لیکن قیدوں اور دوسرے جو اس وقت کے ان کے ولن ہم کہہ سکتے ہیں، نیگیٹو کردار، انہوں نے ہیر کو مٹھائی میں زہر دے کر کھلا دیا اور ہیر کا کام تمام کر دیا۔ جب رانجھے کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ روتا پیٹتا اپنی محبوبہ کے پاس آیا اور اس نے بھی وہی لڈو یا مٹھائی کھائی اور اس نے بھی اپنی زندگی کا اختتام کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اس قبر کے اندر ہیر اور رانجھا دونوں ہی جو ہے ان کی تدفین ہوئی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ ہیر کا مزار آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے ان کے عقیدت مند یہاں پر آتے ہیں اور دھاگے اور چوڑیاں یہاں باندھ جاتے ہیں اور اپنی محبت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں میں اتنا ہی کہوں گا کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپے رانجھا ہوئی، سدونی میں دیدو رانجھا ہیر نہ آکھے کوئی۔